چاہیں وہ کسی کے گھر میں گھسیں، کسی کو پکڑیں، کسی کو ماریں، کوئی کہنے والا نہیں. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ان کا کہنا نہیں مار رہے تھے، وہ جا کے منسٹر انٹیریئر کو اس نے ریکویسٹ کی کہ جی ایف سی کو کنٹرول کریں، ایف سی بالکل یہاں پہ بے قابو ہو گئی ہے. تو اس سے لگتا ہے ہمارا بلوچستان میں نہ کوئی لگتا ہے، بالکل حقیقت ہے کہ بلوچستان میں کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی. آپ یہ تو کہیں گے کہ جو ملٹری آپریشن کی جو نوعیت تھی، تیزی پکڑی تھی، وہ تو ختم ہوئی ہے، لیکن ملٹری موجود ہے، یہ صحیح بات ہے کیا؟ نہیں، ملٹری کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی جاری ہے. ان 3 اشخاص کے علاوہ نوشکی میں پچھلے مہینے مارچ کے مہینے میں 2 اور لوگوں کو پکڑا گیا. بگٹی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، کیونکہ وہاں سے تو ان کو نکال دیا گیا، وہاں پہ وہ روزگار نہیں. نوشکی میں کسی فلور مل میں کام کرنے کے لیے آئے تھے، روڈ سے ان کو پکڑ کے لے جا کے اتنا بدترین ان کے ساتھ ٹارچر کیا گیا ہے، ان کے ناخن تک نکال دیے گئے اور پھر ہیلی کاپٹر سے ان کی لاشیں جو نیچے پھینک دی گئی. جمہوری ادارے آئے ہیں، چینجز آئے ہیں، کچھ نئے فیسز آئے ہیں. پروونشل گورنمنٹ شروع دن میں تو کافی اس میں وہ تھی، نیک نیت تھی. اب بھی جو چیف منسٹر ہیں وہ نیک نیت ہیں کہ اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کرے، بلوچستان کے مسائل کو حل کیا جائے. لیکن بات یہاں پہ صرف نیت کا نہیں ہے، اس میں اختیارات کا بھی بڑا دار و مدار ہے. اور کیونکہ میں خود چیف منسٹر رہ چکا ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیف منسٹر کو، خاص کر کے بلوچستان کے چیف منسٹر کو کتنا اختیار حاصل ہے. تو وہ بھی بے بس ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہی لوگ ہیں جو بے بسی کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں بے بسی جی، جو کچھ وہ بلوچستان میں کرنا چاہتے ہیں ادارے یا فوج، اس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر پاتے. ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جب یہ حکومت آئی نئی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے معافی مانگی، بے نظیر بھٹو صاحبہ خود گئیں جب حیات تھیں، اور نواز شریف صاحب نے بھی وہ پوزیشن لی. بہرحال جب یہ حکومت آئی تو آصف علی زرداری صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم ڈائیلاگ شروع کریں گے. میرا خیال ہے پچھلے جولائی یا اگست میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا، جب پہلا انہوں نے ایڈریس کیا ایز پریزیڈنٹ جوائنٹ پارلیمنٹ میں. اس کے بعد آپ لوگوں میں سے کانٹیکٹ کس کس سے کیا اس حکومت نے؟ میں جب جیل سے ہاسپٹل میں آیا تھا تب ان کے منسٹر انٹیریئر میرے ساتھ آئے تھے، رحمان ملک صاحب آئے تھے. صرف ان کی جو زیادہ ضد تھی مجھے رہا کرنے کے لیے کہ میں آپ ضمانت بیل کرا دیں. میں بیل نہیں کراؤں گا. آپ لوگوں کو کیسز وڈرا کرنے تو وڈرا کریں، میرے ساتھ تمام لوگوں کے کیسز وڈرا کریں جو میرے ساتھ پکڑے گئے ہیں. تو وہ انسسٹ تھے کہ میں اپنی بیل کراؤں، جو میں نے ان کو انکار کر دیا اور خود ہی پھر انہوں نے کیسز وڈرا کر دیے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کا، خاص کر میں اپنی پارٹی اور اپنے ساتھیوں کی بات کروں. بالکل کوئی رابطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا ان کے ساتھ. جب آپ نکلے ہیں اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں جی، کیونکہ میں نکلا اس کے 2 مہینے کے بعد ملک سے باہر چلا گیا. ابھی پچھلی لاسٹ ویک ہی میں یہاں پہ پہنچا. جہاں تک پریزیڈنٹ ملک سے باہر کیوں گئے تھے؟ علاج کے سلسلے میں. کیا مسئلہ؟ جیل میں مجھے کچھ بیماری لائق ہو گئی تھی. یہاں پہ میں نے کافی علاج کیا جو ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی تھی. جب باہر گیا تو انہوں نے کہا کوئی لنگس کی مجھے میں ڈیزیز ہے، سرکوائڈوسس جس کو کہتے ہیں، جس کا نام ہم نے نہیں سنا تھا. پتہ نہیں خدا کی دی ہوئی بیماری ہے یا ان دوستوں کی مہربانی ہے جو ہمیں یہ بیماری ملی. بہرحال جو بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. تو بات کر رہا تھا زرداری صاحب کی. زرداری جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے بلوچستان میں پہلی مرتبہ اب جو گئے، اور اس سے پہلے جوائنٹ سیشن میں انہوں نے پچھلے حکمرانوں کی طرف سے جو ہے ان کے اعمالوں کی یا ان کی گناہوں کی معافی مانگی. کاش کہ معافیوں سے مسائل حل ہو سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف جب دور اقتدار میں آئے 7 نکات جو انہوں نے دی تھی، ایک نکات جو ہے پروونشل ڈس آرڈر تھی. اور کیا اس نے کیا؟ آیا وہ جو ایک صوبوں کے اختیارات کی جو کمی کی بات کی رہی تھی اس میں اضافہ کیا گیا. میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ جو ایک آخری کیل تھی وہ بھی اس تابوت میں جنرل مشرف نے ٹھوک دی. معافیوں کے بدلے میں وہ لاشیں دی گئیں. لاشیں تو اپنی جگہ پر، ان کے جنازہ نماز میں ہمیں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک پیرے میں ایک معاشرے میں جو ایک جنازہ نماز پڑھائی گئی اور ان کو دفن کر دیا گیا.
کاش اس حد تک بات ہوتی، بلکہ وہاں پر لوگوں کو کھڑا کر کر نواب صاحب کی قبر کی بیرمتی کرائی کی گئی. تو زرداری صاحب نے بھی معافی تو مانگی ہے، لیکن معافی کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کیا کرتے زرداری صاحب اور اسپیسیفکس کیا کرتے ہیں؟ اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. جو ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی، جب جنرل مشرف نے بھی نیگوشیشن کی بات کی، ہم نے سب سے پہلے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ گن پوائنٹ پہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاسٹیج ہو کے یرغمالی ہو کر ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. ایک کھلی فضا ہونی چاہیے جس میں آپ ٹروپس کو وڈرا کریں، آپریشن کو سٹاپ کریں. وہ لوگ جو اغوا کیے گئے ہیں ایجنسیوں کے ہاتھوں، ان کو بازیاب کرایا جائے. ان لوگوں کے جو آپ لوگوں نے ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا دیا گیا ہے، ان کو باہر نکالیں. پھر بیٹھ کے وہ بھی فریق ہیں، ہم سب میں بیٹھ کے اچھا، یہ 3 لوگ جو مارے گئے، جس کی وجہ سے بھی کرائسس پیدا ہوئی ہے لیٹسٹ راؤنڈ، اس حوالے سے آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ حکومت کیا کرے؟ کیونکہ بہرحال آپ کی ایک رائے آپ نے پکی بنائی ہے کہ یہ ایجنسیوں نے کیا ہے، لیکن یہ سوچ کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ ایسی ڈیمانڈ کریں کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو یا کوئی ایسا فرد جس پر آپ کو یقین ہو، جس کی کریڈیبلٹی میں پاکستان میں آپ کہیں، وہ ایک انکوائری کروائے اس کی، تاکہ مسئلہ کوئی آگے کی طرف بڑھے بھی؟ کیونکہ مسائل اور شکایات اپنی جگہیں، یہ ادارے ہیں، حکومت ہے، کسی طریقے سے آگے تو بڑھنا ہے. کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کسی اس شخص کے بارے میں آپ کہیں کہ جی ان کو کہیں کہ انکوائری کمیشن ہیڈ کریں اور 10 دنوں میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں ہمیں رپورٹ دیں کہ یہ ہوا کیا؟ کاش اس